وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. وہ خالق ہے تو خالق اپنی قدرت سے ہے، مالک ہے تو مالک اپنی قدرت سے ہے، رازق ہے تو رازق اپنی قدرت سے ہے. وہ خالق ہونے میں سمجھ، مالک ہونے میں سمجھ، رازق ہونے میں سمجھ، کسی کا محتاج نہیں. جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں، ہر ایک کا رزق اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. بچے کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے اس کا مقدر لکھا ہے. یہ مالدار ہوگا یا غریب ہوگا، خوش وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھا جا چکا ہے. تو جو لکھا ہے اللہ نے اتنا ہی ملے گا، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا. دین پہ چلے گا پھر بھی اتنا ملے گا، اور دین کو چھوڑ کے دنیا کو اختیار کرے گا پھر بھی اتنا ہی ملے گا. مقدر کا رزق ملے گا. تقدیر کہتے ہیں اندازہ کرنا. اندازہ کرنا. ایک آدمی یہاں سے اسٹیشن جا رہا ہے تو اس کی چال کو دیکھ کے ایک آدمی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ 10 منٹ میں اسٹیشن پہنچ جائے گا. اس نے اپنی کاپی پر لکھ لیا کہ یہ 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، اور یہ واقعتاً 10 منٹ میں پہنچ بھی گیا. اس کے لکھنے نے اس کو مجبور تو نہیں کیا، اندازہ سے اس نے لکھا ہے، لیکن اس کے لکھنے نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ یہ 10 ہی منٹ میں پہنچ. ایسے ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے اندازے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. پھر بندے کا اندازہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، اتنا ہی ملے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اسی دروازے سے انسان کا رزق نیچے آتا ہے. یہ رزق اترتا ہے اس کے خرچ کے بقدر، اس کی عطا کے بقدر. زیادہ خرچ کرے گا زیادہ اترے گا، تھوڑا خرچ کرے گا تھوڑا اترے گا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک کمائی کرتا تھا، ایک دین کا علم حاصل کرتا تھا. فشکل محترف اخاہ، کمائی کرنے والے بھائی نے اپنے بھائی کی آپ علیہ السلام کے سامنے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی اس کی برکت سے رزق دیا جا رہا ہے. انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. انسان جہاں بھی چلا جائے اللہ پاک اس کا رزق اس کو پہنچاتا ہے. جہاں بھی چلا جائے اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے میرا بندہ کہاں ہے. اور صرف بندوں کا رازق نہیں ہے، وہ ہر مخلوق کا رازق ہے. جس کو رزق کی ضرورت ہے اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے. مرغی کے بند انڈے میں چوزے کا رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر چھوٹے بچے کو رزق پہنچانے والا اللہ ہے. اور وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پھر اللہ 2 چشمے اس کے لیے جاری کر دیتا ہے. 2 چشمے جاری کر دیتا ہے. وہ 2 چشمے بند ہوتے ہیں تو پھر ہزاروں چیزیں اس کے کھانے پینے کی اللہ پاک مہیا فرما دیتا ہے. یہ والدین کو دھوکہ لگا ہوا کہ ہم بچے کے رازق ہیں. رازق اللہ ہے. ہاں، والدین بچے کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، رازق نہیں ہے. رازق اللہ ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ رزق کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے تم اولاد کو قتل مت کرو.
فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ جب رازق اللہ ہے، یہی زمین ہے، پہلے 1 ایکڑ سے تھوڑی پیداوار ہوتی تھی، اب یہی زمین ہے، اسی نہر کا پانی لگ رہا ہے اور 1 ایکڑ سے پیداوار اللہ نے بڑھا دی۔ انسانوں کی تعداد بڑھ گئی تو پیداوار بھی بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ جس اعتبار سے انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اگر اسی اعتبار سے بڑھتی رہی تو 50 سال کے بعد لوگوں کو غلہ پورا نہیں آئے گا، غلہ کم ہو جائے گا، انسانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور پھر جیسے جانور گھاس کھاتے ہیں انسانوں کو گھاس کھانی پڑے گی۔ وہ 50 سال گزر گئے، آج تک کسی نے گھاس نہیں کھائی۔ اللہ پاک ہر ایک کو اس کا رزق مہیا فرمائے، پہلے سے زیادہ چیزیں فراوانی اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ تو اس سارے کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہر بچے کے ساتھ اس کا رزق اتارا ہے، ہر بچے کے ساتھ۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو اولاد دیتا ہے، 10 بچے ان کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ انہی والدین کو ذریعہ بنا دیتا ہے ان 10 بچوں کی تربیت کا۔ ہر بچہ اپنا مقدر لے کے آتا ہے، اپنا مقدر لے کے آتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے جننے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں باقی امتوں پر فخر کروں کہ میری امت زیادہ ہوگی باقی امتوں سے۔ اس لیے بھائیوں، اس کا ڈر نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی دھندا اختیار نہیں کرنا چاہیے جس دھندے کے اختیار کرنے سے ہماری نماز قضا ہو جائے، اس میں کبھی بھی برکت نہیں، کبھی بھی برکت نہیں۔ ایسا لگ گیا کمائی کے پیچھے، ایسا لگ گیا اپنے معاش کو حاصل کرنے کے لیے کہ نماز ہی چھوڑ دی، کیسے برکت آئے گی؟ اللہ کا حکم چھوڑ دیا۔ نماز کی وہ اہمیت ہے، ایک حج فرض ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں حج پہ جاؤں گا ایک نماز میری یقیناً قضا ہو جائے گی، اس کو یہ یقیناً ہے تو حج نہ کرے، کیونکہ نماز قضا ہونے کا ڈر، اس کی یقین ہے کہ نماز قضا ہونے۔ تو جب حج کے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتے تو معاش کمانے کے لیے نماز کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو رازق اللہ ہے، اللہ کو رازق سمجھنا ہے، ہر ایک کا رازق اللہ، پرندوں کو وہ رزق دیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کا رازق اللہ ہے، سمندر کی مچھلیوں کا رازق۔ اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہا باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو کہا باری تعالیٰ ہوا کو حکم دے، میں کھانا پکاؤں گا، کھانا خراب نہ ہو، اور ٹھیک ہے 6 مہینے تک کھانا پکایا، پکا کے رکھتے رہے۔ ایک مچھلی نے کہا مجھے پہلے کھلا دو، وہ سارا جو کھانا ایک لقمہ کر گئی، پھر اور لاؤ، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتنا کھانا کھا کے پھر بھی اور باقی ہے؟ مچھلی نے کہا اے سلیمان، کیا میزبان بھی مہمان کو ایسی بات کہتا ہے؟ تو پھر اللہ کے سامنے عاجزی کی، یا اللہ بس رازق تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی رازق نہیں۔ کتنی مخلوق ہے جس کو اللہ رزق دے رہا ہے، ہوا کے اندر اڑنے والے پرندوں کو رزق دے رہا ہے، پانی کی مچھلیوں کا رازق اللہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا رازق اللہ ہے، چھوٹی وہ کیڑی چلتی ہے چٹان کے اوپر، نظر بھی نہیں آتی، اس کو بھی رزق اللہ دے رہا ہے۔ اگر اس بات کا یقین دل میں آ جائے کہ رازق اللہ ہے، تو چور چوری کرنا چھوڑ دیں، ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں، راشی رشوت لینا چھوڑ دیں۔ اس یقین کی کمزوری نے امت کو گناہوں میں مبتلا کیا۔ قبیلہ بنو اشعر ایک دفعہ مدینے کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں توشہ ختم ہو گیا، مدینہ پہنچے تو توشہ ختم، کیا کریں کہ یہ اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔
تو توشہ مانگ کے لے آئے۔ وہ ایک آدمی حاضر ہو گیا، آپ علیہ السلام گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جتنے چوپائے زمین پر چلتے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ پاک ان کے تھوڑے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، زیادہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ پاک رزق کا وعدہ کر رہا ہے کہ رزق میرے ذمے ہے، اور ہم قبیلہ بنو اشر اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ اللہ کے رازق ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی، واپس آ گئے اور قبیلے سے آ کے کہا کہ انتظام ہو گیا۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی ہوگی، آپ نے درخواست قبول فرما لی ہوگی، اس کے آ کے خبر دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دو شخص کھانے کا پیالہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اس پیالے کے اندر گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے۔ سب نے مل کے کھانا کھایا، کھانا کثیر بھی تھا، لذیذ بھی تھا۔ کھانا کچھ بچ گیا کہ اب اس کا کیا کریں، پھر یہ آئندہ کام دے گا۔ خیر آپس میں سوچا تو یہ کہا کہ چلو کھانا بھی لے کے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا واپس کر دیتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ حاضر ہوئے اللہ کے رسول، آپ نے یہ کھانا بھیجا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کوئی کھانا نہیں بھیجا، اللہ کے رسول بھیجا ہے آپ نے، ہمیں ساتھی نے واپس جا کے خبر بھی دی ہے۔ اور ساری بات کھل کے سامنے آئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ یوں رازق ہے۔ اللہ کے نبی نے سریہ روانہ فرمایا، توشہ ختم ہو گیا، اللہ نے سمندر کے اندر سے مچھلی کنارے پر کر دی۔ دور سے ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑی قریب گئے تو مچھلی، اس کا گوشت کاٹا، دھوپ میں خشک کیا، توشہ دانوں میں بھرا اور اس کی چربی مشکیزوں میں بھری، تو سفر طے کرتے رہے، گوشت کھاتے رہے، چربی جسم پہ بنتے رہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ واپسی ہوئی تو اللہ کے نبی کو ساری کارگزاری بتائی، مچھلی کا واقعہ بھی بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، بچا ہوا تو مجھے بھی کھلاؤ، آپ کو بھی کھلایا۔ رازق اللہ ہے، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا بھی رزق اللہ بند نہیں کرتا، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ کتنے کافر ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی قائل ہیں، ان کا بھی رزق اللہ نے بند نہیں کیا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، اس کو بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے چلو عمالقہ قوم پہ حملہ کرنا ہے، لے کے چلے تو قریب جب پہنچے کہا ٹھہر جاؤ ذرا حالات معلوم کر لیں۔ 10 آدمی بھیجا حالات لینے کے لیے، اور ان کو بتایا کہ حالات اگر حوصلہ افزا نہ ہو تو اشارے میں بات کرنا، بات واضح نہ کرنا، میں سمجھ جاؤں گا قوم کو پتہ نہیں لگے گا، اور ایسا نہ ہو کہ قوم پہ بزدلی چھا جائے۔ 10 میں سے 8 نے صاف صاف بات بتا دی، تو وہ بڑے لمبے قد کے لوگ ہیں اور تمہیں تو کچا کھا جائیں گے، اور بس قوم کے اوپر بزدلی چھا گئی۔ 2 آدمیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحت پہ عمل کیا، 8 نے نہیں کیا، اور میں آگے بڑھو۔ قوم نے کہا ہے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ان کے ساتھ جا کے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نافرمانی کر دی، اور کہا واپس جاتے ہیں، چل پڑے۔ تو صبح سے لے کے شام تک چلے، شام کو جہاں پہنچے تو پھر وہیں کے وہیں جہاں سے چلے تھے۔ پھر اگلی رات 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال بھٹکتے رہے وادی تیہ میں، 40 سال۔ اب روزانہ سفر کرنا ہوتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی ذمہ داری کر سکتے ہیں، رزق اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، نافرمان ہے لیکن رزق کیسے دیا؟ رزق رات کو سوتے، صبح اٹھتے، دیکھتے درختوں کے اوپر من و سلوا لگا ہوتا۔ من کہتے ہیں حلوے کو، سفید رنگ کا حلوہ لگا ہوتا، سلوا بٹیر، قریب میں ان کے بٹیر اڑتے تھے، ان کو پکڑ کے کھاتے تھے۔
40 سال تک یہ اللہ نے کھلایا ہم کو حلوہ روٹے، پھر کہنے لگے اللہ ہم تو تنگ آ گئے گوشت کھاتے کھاتے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے۔ پھر اللہ نے دال اور پیاز دے دی۔ اگر اللہ سے نہ مانگتے دال اور پیاز، ساری امت من و سلوہ کھاتی۔ تو رازق اللہ ہے، یوں اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو ہم اگر اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ پاک ہمیں رزق عطا کرے۔ جو آدمی اللہ پہ ایسا بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پاک اس کو پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ بھائی کبھی کسی پرندے کی دکان دیکھی ہے اور کسی ہاتھی کا کارخانہ دیکھا ہے؟ کوئی نہیں، نہ دکان ہے نہ کارخانہ ہے، لیکن روزی اللہ روزانہ آپ کو دیتا ہے۔ شیر کو اللہ روزانہ تازہ گوشت کھلاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ کتنی مخلوق ہے، ہزاروں مخلوق ہے، سب رات کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، اگر ہم اللہ سے حلال رزق کے حلال مانگیں گے، اللہ حلال طریقے سے روزی دے گا، حلال طریقے سے پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ جب پاکیزہ رزق انسان کے جسم میں جائے گا تو پاکیزہ اعمال نکلیں گے جسم سے، اور اگر غلط رزق ہوگا، حرام کمائی ہوگی، تو پھر اندر سے حرام اعمال نکلیں گے۔ والدین کی نافرمانی نکلے گی، اللہ کی نافرمانی نکلے گی، نمازیں چھوڑے گا، زکوٰۃ چھوڑے گا، ظلم کرے گا، قتل کرے گا، کیونکہ اندر میں جانے والی غذا ٹھیک نہیں، اندر میں جانے والی غذا ٹھیک نہیں۔ جو حرام کمائی ہوگی وہ حرام راستہ جاتی ہے، جو حلال کمائی ہوگی حلال راستہ جاتی ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے حلال رزق مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر انسان صبر کرتا ہے تو وہی رزق اس کو حلال طریقے سے ملتا ہے، اور اگر صبر نہیں کرتا تو اس کو حرام کر کے لیتا ہے، وہی ملتا اتنا ہی ہے۔ چور ڈاکو بھی مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کرتا، اگر یہ صبر کرتا ہے اللہ حلال طریقے سے اس کو یہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب امت نے نافرمانی کی تو ہر ایک کا جوڑا جوڑا بٹھایا، اور جو ایمان لے آئے تھے ان کو بٹھایا۔ 6 مہینے تک کشتی پانی پہ تیرتی رہی، اللہ نے ان کو بھی کھلایا، سب ختم ہو گئے، سب ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے اللہ نے انسانیت کو آباد کیا، حام، شام اور یافس۔ 3 بیٹوں سے اللہ نے انسانیت کو آباد کی۔ یہ دنیا بسی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں بت پرستی نہیں تھی، بت پرستی شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے آخر زمانے میں۔ کچھ لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، پریشان ہو گئے، اب کس کے پاس بیٹھ کے عبادت کریں؟ ان کی قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطان آیا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس بزرگ کی تصویر بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، بیٹھے رہو، تذکرہ ان کا کرتے رہو۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ کرتے رہے، ایسے تذکرہ کرتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان آیا کہ تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، تصویریں زیادہ بنا دیتا ہوں، ہر ایک تصویر اپنے گھر لے جائے، وہی تصویر رکھ لے، اس کے پاس بیٹھ کے بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اور آسانی ہے۔ یہ شروع ہو گیا۔ پھر اگلی نسل گزر گئی، پچھلی نسل آ گئی، ان کے پاس پھر آدمی ہر چیز میں ترقی کرتا ہے، انہوں نے تصویروں سے بت بنا دیے۔ پھر شیطان آیا کہ وہ تمہارے بڑے تو ان بتوں کو پوجتے تھے، یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی، تصویر سے بت پرستی۔ قیامت کے دن مجمع کے اندر جتنا اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، دوزخ سے ایک گردہ نکلے گی، تصویر بنانے والوں کو چھانٹ چھانٹ کے اٹھا لے گی اور دوزخ میں ڈال دے گی، پھر نکلے گی، دوبارہ ڈالے گی، دوبارہ نکلے گی، دوبارہ ڈالے گی، پھر باقیوں کا حساب کتاب شروع۔
تصویر بنانے والوں کو اللہ قیامت کے دن کہے گا اس میں جان ڈالو، وہ جان نہیں ڈال سکیں گے، پھر ان کو عذاب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑا، نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں نے آ کے بتایا ہے یہ کامیابی والا راستہ ہے، یہ ناکامی والا راستہ ہے۔ سب نے اپنے اپنے زمانے میں امتوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، کامیابی ناکامی کا راستہ بتایا ہے، حلال حرام بتایا ہے، جائز ناجائز بتایا ہے۔ اس کے واقعات پھر اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، بات نہیں مانی، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو دعوت دی، ایک دفعہ دعوت دی نہیں مانا، دوبارہ دعوت دی نہیں مانا، تیبارہ دعوت دی نہیں مانا کہ تم بھی اپنا لشکر لے آؤ، ہم بھی اپنا لشکر لے آتے۔ تو نمرود نے اپنا لشکر جمع کیا۔ اللہ پاک نے نمرود کے لشکر کے سامنے کوئی فرشتوں کو نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، شیروں کو نہیں بھیجا، بلکہ اپنی ادنا سی مخلوق کو بھیجا، مچھر آ گئے، تن گئے آسمان کے اوپر، اور نمرود کی فوج کو اس کا خون پی گئے، اس کا گوشت کھا گئے، اس کی کھال کھا گئے، ان کی ہڈیوں کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مچھر گھس گیا نمرود کی ناک میں، 400 سال تک اس کی ناک میں رہا۔ پہلے نمرود غلہ جمع کر کے رکھ لیتا، جس کو غلہ چاہیے ہوتا نمرود کو سجدہ کرتا، غلہ ملتا۔ اب حکم بدل گیا کہ جو دربار شاہی میں آئے نمرود کے سر پہ دونوں ہاتھوں سے یوں تھپڑ مارے، پھر اس کو غلہ ملے گا۔ جب تھپڑ لگتا تو مچھر اپنی سونڈ پیچھے کر لیتا، پھر چاٹنا شروع کر دیتا اس کے دماغ کو، یوں تھپڑ مروا کے اللہ نے کھوپڑی توڑوا دی۔ تخت نہیں چھینا، ملک نہیں چھینا، اس ملک کے اندر رکھ کے اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، الٹا ان کو آگ میں ڈلوایا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ یوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا فرعون کی طرف، ان کی قوم قبطیوں کی طرف۔ فرعون نے جب اللہ کی نافرمانی کی، وہ کہتا تھا میں زمین کا رب ہوں اور اللہ پاک آسمان کا رب ہے، نعوذ باللہ، اور سمجھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن بات نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے۔ پہلے عذاب آیا، خشکی ہو گئی، یعنی بارش بند ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش شروع ہو گئی۔ پھر یہ عذاب آیا کہ جب بارش شروع ہوئی تو لہلہاتی فصلیں، تو فرعون کہنے لگا وہ جو خشکی تھی وہ نعوذ باللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھی، یہ جو اب دوبارہ سبزی آ گئی یہ میری وجہ سے آئی ہے۔ اللہ پاک نے پھر ٹڈی دل کے لشکر بھیجا، وہ ان کی جو ہے فصلوں کو کھا گئے، درختوں کے پتوں کو کھا گئے، درختوں کی کھالوں کو کھا گئے، ان کے دروازوں کی لکڑیوں کو کھا گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، انہوں نے دعا کی تو وہ ٹڈی دل کا لشکر ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا چلو اتنی فصل بچ گئی ہے جس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا، سال گزر جائے گا۔ بھائی ادھر ہی بیٹھو، دوبارہ اٹھنا نہیں، تو سال ہمارا گزر جائے گا۔ لیکن اللہ نے ان کے غلے کے اندر کیڑے لگا دیے اور انہوں نے کھایا ان کا غلہ۔ 10 سیر غلہ لے کے جاتے تھے، 3 سیر آٹا نکلتا تھا، پریشان ہو گئے۔ پھر دعا کرائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ اس عذاب سے جان چھوٹی۔ پھر بھی بات نہ مانی، اللہ پاک نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ جہاں بیٹھتے تھے دائیں مینڈک، بائیں مینڈک، آگے مینڈک، پیچھے مینڈک۔ تو مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ جب لیٹتے تو دائیں کروٹ پہ مینڈک، بائیں کروٹ پہ مینڈک، کروٹ نہ بدل سکتے، پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب چل گیا۔ پھر پانی خون بن گیا، ان کے قبطیوں کے برتن میں پانی ہے تو خون ہے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لایا ہے اور ان کی بات مانتے ہیں، ان کے برتن میں پانی ہے کہ اپنے برتن میں لے کے ہمارے برتن میں ڈالو، ادھر پانی ہے ادھر خون ہے۔ اچھا اپنے منہ میں لے کر ہمارے منہ میں کلی کرو، وہ کلی کرتے تو ان کے منہ میں جاتے ہی پانی خون بن جاتا، پھر معافیا مانگنے لگے۔ اللہ نے وہ عذاب مٹا دیا، پھر اللہ نے بحیرہ کلثم میں ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، ختم کر دیا۔ اچھا اتنے معجزے دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، ترتیب ہے، جو آدمی حق کو حق سمجھتے ہوئے پھر اندھا ہو جاتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتا، پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگائی، اور ابو جہل کے دل پہ اللہ نے مہر لگائی۔ وہ بھی اللہ کے نبی کو جانتا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے حق نبی ہیں، لیکن مانتا نہیں تھا، سرداری جاتی ہے۔ اللہ نے مہر لگائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ فرعون جب مرنے لگا تو پھر کہنے لگا اب میں ایمان لے آیا اللہ پر، اور مرتے وقت کا ایمان ہے کہ اب اس جب موت کے آثار ظاہر ہو جائے پھر ایمان کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ فرمایا میری امت کا جو فرعون تھا جب مرنے لگا کیا کہا، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن معلوم ہو، سردار کی گردن مرتے وقت کے تکبر نہیں نکلا۔ تو بہرحال بھائی نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، بعض دفعہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ ان کے پاس بڑا مال تھا، ان کا دسترخوان چلتا تھا، لوگ ان کے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاتے تھے، لمبا چوڑا دسترخوان، اور بہت سارے آدمی روزانہ کھانا کھاتے، کثیر مال تھا، جائیداد تھی، وہ مال جائیداد ختم ہو گیا، اولاد تھی، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، تو وہ بھی فوت ہو گئے، خود کو بیماری لگ گئی۔ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی حال آدمی پہ آتا ہے تو پھر سب لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک بیوی تھی جو خدمت کرتی تھی، اور جب آدمی کو کوئی مرتبہ ملتا ہے، کوئی عزت ملتی ہے، پھر سب لوگ تعارف کرتے ہیں میں تیرا فلاں رشتہ دار ہوں، میں تیرا فلاں رشتہ دار ہوں، میرا تیرا فلاں جگہ سے تعلق ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کی خدمت کرتی رہی، مال سارا ختم ہو گیا۔ اب خدمت کیسے کرتی تھی کہ مزدوری کر کے لے کے آتی اور خدمت کرتی۔ جب لوگوں کو پتہ لگا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو انہوں نے خدمت لینا بند کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے گھر میں آ جائے۔ پھر کہا ایوب علیہ السلام سے آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے، اللہ آپ کو شفا دے دے۔ کہا 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، جب تک 70 سال بیماری کی حالت میں نہ گزار لوں میں دعا نہیں کروں۔ لیکن جب بیوی نے یہ حال بیان کیا کہ اب تو کوئی مزدوری پہ بھی نہیں لگاتا، اب تو دعا کر لے، پھر دعا کر لے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ایڑی مارو زمین پر ایڑی ماری، چشمہ نکلا، اس کا پانی پیا، اندر کی ساری بیماری ختم، اس سے نہائے تو باہر کی ساری بیماری ختم۔ جنت سے اللہ نے لباس بھیج دیا، لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کسی کام سے باہر گئی، جب واپس آئی دیکھا وہاں ایوب علیہ السلام نہیں ہے، رو پڑی، کہاں چلے گئے؟ انہی سے پوچھا میرے خامد تھے یہاں بیمار تھے، کہاں چلے گئے؟ فرمایا میں ہی تو ایوب ہوں۔ کہا مذاق نہیں کرو، میرے خامد کے بارے میں بتاؤ۔ پھر بتایا یوں کر کے اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ قوم سبا کی طرف اللہ نے 13 نبی بھیجے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دی ہے، بات نہیں مانی۔ اللہ نے ان کے ڈیم میں سوراخ کیا چوہوں کے ذریعے سے، اور وہی قوم ان کے درخت جو پھلدار درخت تھے اور بہترین باغات تھے وہاں کڑوے کسیلے ذائقوں والے درخت پیدا کر دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا قوم عاد کی طرف،
ان کو دعوت دی، بات سمجھائی کہ انصاف کرو، ظلم نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ بڑے لمبے کر کے آدمی تھے، طاقتور، کہتے تھے اچھا ہمیں تم عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، تم اپنے رب کو بلا لو، تمہارا رب کا عذاب آ جائے گا، رب دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہوا بھیجی، اپنی مخلوق سے کام لیا، ہوا سے ہوا بھیجی، ان کے کپڑوں میں داخل ہوئی، ان کو زمین سے اوپر اٹھایا تو 8 دن اور 7 رات ہوا چلتی رہی، 8 دن اور 7 رات، اوپر سے پٹک پٹک کے مارا، سر زمین پہ لگا، سر پھٹ گیا اور بیجا بکھر گیا، ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ان پہ ایمان لے آئے تھے، وہ ایک حویلی کے اندر تھے۔ یہ ہوا جو ہے حویلی سے باہر گزرتی تو بڑی تیز، حویلی کے اندر داخل ہوتی تو معتدل۔ وہی ہوا ہے، ان کے لیے باعث رحمت ہے اور ان کے لیے باعث عذاب ہے۔ یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق، ایمان اور کفر کا فرق۔ کیسے اللہ نے بچایا ہے، ان کو بچایا، ان کے ماننے والوں کو بچایا، اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ قیامت کے قریب جب لوگوں کی نافرمانی حد سے بڑھ جائیں گی اور لوگ اللہ کے احکامات کو توڑنے لگیں گے، نبیوں کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزاریں گے، تو پھر سرخ آندیاں آئیں، زمین پہ زلزلے آئیں، زمین پہ زلزلے آئیں۔ اور ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یعنی دنیا میں ایسا مشہور ہو جائے گا کہ دین سیکھے گا ہی نہیں، ایسا جملہ منہ سے نکالے گا جس سے کفر لازم ہو جائے گا، کافر بن جائے گا۔ پھر کوئی ایسا جملہ منہ سے نکالے گا، پھر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو پھر مسلمان ہو جائے گا، پھر کلمہ نکالا کفر کا کافر، پھر اسلام کا کلمہ پڑھا تو مسلمان، ایسے صبح کافر، شام کو صبح مومن ہے، شام کو کافر ہے۔ دنیا کے اندر حد سے زیادہ مشغولی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے پر خالی اپنے بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، پہلے اللہ کا حق ہے، پھر اللہ کے رسول کا حق ہے، پھر دین کا حق ہے، پھر باقی حقوق ہے۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ باقی حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ اگر سنت رسول کو اختیار کریں گے، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیں، دہانے کھول دیں۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ برکت، جب برکت آتی تو تھوڑے مال سے زیادہ کام بن جاتا، تھوڑے مال سے زیادہ کام بن جاتا۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق میں صحابہ کے پیٹوں پہ پتھر، حضور کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہو گیا آپ کا چہرہ دیکھ کر کہ بھوک ہے، گھر گئے، اجازت لے کے گھر گئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے کہ 3.5 سیر جاؤ، 1 ساتھ جاؤ ہے، یہ میں پیس لیتی ہوں اور یہ بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت آپ بنا لیں۔ ایسے ہی کیا انہوں نے۔ پھر کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے بتا دیں کہ تھوڑا سا کھانا ہمارے گھر میں ہے، آپ تشریف لے آئیں، ایک آدھ کو ساتھ لے آئیں۔ تو جا کے عرض کر دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چلو خندق والو، چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اور جابر پریشان ہو کے آئے، گھر آ کے بتایا، وہ تو سارے خندق والے آ رہے ہیں۔ بیوی پریشان ہو گئی کہ عرض تو کیا تھا، بتا دینا تھوڑا سا کھانا ہے، یعنی میں نے تو عرض کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے خود اعلان فرمایا۔ اچھا اگر اعلان فرمایا تو پھر پرواہ نہیں، آنے دو۔ آپ نے پیغام بھیجا میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا، میرے آنے سے پہلے روٹی پکانا شروع نہیں کرنی۔ آپ تشریف لائے، تھوڑا سا لعاب میں دہن ہنڈیا میں ڈالا، تھوڑا سا لعاب میں دہن آٹے میں ڈالا، تو اب پکاؤ اور کھلاؤ۔ پکاتے رہے، کھلاتے رہے، 10 آدمی آ کے کھاتے رہے، جگہ تھوڑی سی اٹھ کے جاتے رہے، اگلے 10 اگلے 10، وہ کھانا کھا لیا اور کھانا جو کا تو
محلے میں تقسیم ہو. یہ ہے برکت. یوں اللہ کام چلاتا ہے برکت. اور یہ برکت دین سے آتی ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے پہ ٹھہرے. پوچھا ابو ہریرہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضور ہے. اپنے کھجوروں کی تھیلی اٹھا کے لے آئے، آپ کے سامنے لا کے الٹی کر دی. آپ نے بلایا صحابہ کو، آؤ کھاؤ. آتے رہے، کھاتے رہے، اٹھ کے جاتے رہے اور پیٹ بھرتا رہا تو سارے نشر کا پیٹ بھر گیا کھجوریں جو کی توں. اللہ کے نبی نے ان پہ ہاتھ پھیرا، ابو ہریرہ یہ لے جاؤ، تھیلی میں ڈالو، جب بھی ضرورت ہو ہاتھ ڈال کے نکالنا، تھیلی کو الٹا نہ کرنا. ٹھیک ہے اللہ کا رسول. تو لے گئے. آپ نے اسلام کے زمانے تک حضرت ابو ہریرہ جب بھی کھجوروں کی ضرورت پڑتی کہ ہاتھ ڈالتے، کھجوریں نکالتے، کھاتے اور کھلاتے. آپ کا زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو کھجوریں کھاتے کھلاتے، تھیلی، آپ کا زمانہ ختم ہو گیا اور تھیلی ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت ابو ہریرہ کھجوریں کھاتے کھلاتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسی طرح کھجوریں کھاتے کھلاتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. جس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن ان کا سامان بھی لٹ گیا، تھیلی بھی لٹ گئی. فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور مجھے دو غم ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور تھیلی کے لٹ جانے. علماء نے حساب لگا کے بتایا کہ یہ تھیلی ان کے پاس 27 سال چلی ہے، 27 سال، اور بیچ میں سے 1050 من کھجوریں کھائی ہیں. 1050. یہ ہے برکت. یہ برکت دین سے آتی ہے اور دین محنت سے آتا ہے. اس کی محنت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہم نے اس محنت کی جو ذمہ داری ادا کرنی تھی یہ وقت بھی ہم نے دنیا کو دے دیا. دنیا کو دے دیا اور دنیا سے بھی کام نہیں بنا. ایک شاعر لکھتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دین کو پھاڑ پھاڑ کے دنیا کو پیوند لگایا، نہ دین باقی رہا نہ دنیا باقی. دین کو پھاڑ پھاڑ کے دنیا کو پیوند لگایا، نہ دنیا باقی رہی نہ دین باقی. تو بھائی ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو مالدار آپ کے طریقے میں زندگی گزارے گا وہ مال کے ہوتے ہوئے کامیاب ہوگا، اور جو حاکم اپنے منصب اور عہدے کے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزارے گا یہ منصب اور عہدے کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا. اور جو بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزارے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا. جیسے حضرت ابوبکر کامیاب ہوئے، حضرت عمر کامیاب ہوئے، حضرت عثمان کامیاب ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کامیاب ہوئے. اللہ ان کو ایسے کامیاب کرے گا. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کامیاب ہوئے اور جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کامیاب ہوئے اللہ ایسے کامیاب کرے. اور جو فقر کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑے گا فقر کے ہوتے ہوئے ناکام ہو جائے گا. فقر کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کامیابی کی دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے. آپ علیہ السلام کا طریقہ زندگی اللہ کو پسند ہے. طریقہ زندگی آپ نے جو دعوت دی ہے عجیب لوگوں کے دلوں کو اللہ نے بدلا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے. اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو ہدایت عطا فرما کے، 2 عمروں میں سے ایک کو ہدایت عطا فرما کے اسلام کو قوت عطا فرما. عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، ابو جہل. اللہ نے یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول کی. اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور کتنا کام اللہ نے دیا، کتنا کام اللہ نے دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے، جو ضرورت ہوتی پورا کرتے، ہر وقت خدمت میں کھڑے ہیں.
اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، والدہ نے قسم کھا لی جب تک ساتھ اپنے پرانے دین پر لوٹ کے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں سائے سے دھوپ سے سائے میں نہیں جاؤں گی۔ تو ساتھ جو ہے یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ اپنی والدہ کا قاتل ہے، تو یہ بدنامی اس کا نام آ جائے گی۔ تو حضرت سعد حاضر میں اپنی والدہ کے وقت، امی جان آپ کے جسم میں ایک روح ہے، اگر آپ کے جسم میں 100 روحیں ہوتی ایک ایک کر کے ساری نکل جاتی تو میں پھر بھی اپنے دین کو نہ چھوڑتا ہوں، اس لیے آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھائیں، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر والدہ نے کھانا کھایا۔ یہ ہے حق جب آتا ہے دل میں تو پھر اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے، حقیقت کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کا جسے بھی اتباع کیا ہے اللہ نے اس کو کامیابی دی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، وہ ٹکرایا اور تختے الگ الگ ہو گئے، ایک تختے پر بیٹھے بیٹھے گئے، کنارے پر تختہ لگا، اتر کے باہر نکلے، دیکھا جنگل بھی شیروں سے بھرا ہوا ہے، ایک شیر ان کو کھانے کے لیے بھاگا، جب قریب آیا تو اس نے کہا اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، اے ابو الحارث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے گردن جھکا دی، پھر ان کو اشارہ کیا جنگل سے لے کے چلے، جو راستے میں کوئی جانور آتا شیر اس کو مار بھگاتا اور جنگل کے دوسرے پار ان کو جا کے پہنچا دیا، اور پھر ایک آواز نکالی، فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جیسے الوداع کرنے والے کی آواز ہوتی ہے، یہ آواز میرے قریب آیا، مجھے دھکا دیا اپنے جسم سے اور پھر جنگل کی طرف چلا۔ جنگل کا شیر بھی اس سے محبت کرے گا جو آپ علیہ السلام کے اتباع کرے گا۔